أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں ملے اور دونوں مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، آج ہفتہ واری اس اجتماع میں سجد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، رہبر شریعت، پیر طریقت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، سیدنا و شیخنا و کبیرنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور آج ہم بارگاہ رضا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سنیوں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بڑا عظیم احسان ہے پیارے، اور میں آپ کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں، وصیت بھی کرتا ہوں، تاکید بھی کرتا ہوں کہ ہمیشہ مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت اور دامن اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہنا۔ اگر اپنے دین اور ایمان کی خیر چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی بھی چھوٹنے نہ پائے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اور اپنے بچوں کو، نسلوں کو بھی یہ تاکید کر کے جانا، چونکہ آج فتنوں کا دور ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ بن رہا ہے تو کوئی اہل بیت اعظام کی بیعت بھی کر رہا ہے، تو کوئی اولیاء کرام سے دشمنی رکھتا ہے، تو کوئی رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، کوئی قرآن عظیم پر حملہ کر رہا ہے، طرح طرح سے فتنے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ہم سب کو ادب سکھایا ہے، رسول پاک کا احترام سکھایا، صحابہ کا ادب سکھایا، اہل بیت کرام کی محبت سکھائی، اولیاء کرام کی تعظیم بتائی ہے، اور یہ واحد فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے جس میں قرآن سے محبت ہے، رسول پاک سے بھی سچی محبت ہے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کا بھی ادب اور عقیدت اور محبت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ نصیحت ہے، ہمیشہ دامن اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہنا اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، اس دور میں صرف پہچان کے لیے آج بہت سارے لوگ جو گستاخی بھی کرتے ہیں، اور عرب ممالک میں آپ جائیں تو وہاں اپنی پہچان اہل سنت سے کرواتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، کیونکہ حدیث میں اہل سنت کی حقانیت کا ثبوت موجود ہے، حالانکہ اہل سنت نہیں ہوتے وہ، لیکن پہچان اپنی اہل سنت سے کرواتے ہیں۔ تو اصل اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس کو یاد رکھنا، جو صحابہ کا مسلک ہے، جو تابعین کا ہے، اہل بیت کا ہے، اولیاء کا ہے، سب کا مسلک ہے۔ اس مسلک میں ادب ہے، تعظیم ہے، احترام ہے۔ ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، ویسے میں نے پچھلے سالوں میں پورا بیان ہی کیا ہے، یہ قرآن عظیم آپ پڑھتے ہیں، اور ہم تو یہ تاکید بھی کرتے ہیں کہ لوگوں ترجمہ قرآن پڑھا کریں، لیکن ہر ایک کا نہ پڑھا کریں، ہر ایک کا نہیں۔ ترجمہ قرآن پڑھنا ہے، اگر آپ کو بارگاہ الہیت کا ادب، رسول پاک کی تعظیم اور محبت کا انداز اگر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھا کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرق بتا رہا ہوں، ایک مثال دے کر سے فرق بتاتا ہوں کہ ہم کیوں یہ تاکید کرتے ہیں۔
قرآن عظیم کی مشہور سورہ ہے سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، غیروں نے بھی کیا ہے، اپنوں نے بھی کیا ہے، اور میں بات صرف آج اعلیٰ حضرت کی کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں ادب کتنا ہے. سورہ والضحیٰ میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ جو غیروں نے کیا ہے، بد مذہبوں نے کیا ہے، وہ بھی کہنے والے مسلمان ہیں، لیکن اب آپ دیکھو کہ کس طریقے سے ترجمہ کر کے گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں. غیروں نے ترجمہ کیا کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے محبوب، اللہ نے جب آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دے دی. یعنی ترجمہ قرآن کرنے میں بد مذہبوں نے رسول پاک کو گمراہ تک ٹھہرا دیا. جو کونین کا ہادی ہو، رہبر کائنات ہو، اگر وہی گمراہ ہو جائے تو اس کے پیچھے چلنے والے کب ہدایت پر آئیں گے بتایا. کسی نے کہا کہ راستے سے بے خبر پایا، کسی نے ترجمہ کے جواب کو مطلب بھٹکا ہوا پایا تو راہ دے دی. اس طرح سے طرح سے لوگوں نے ترجمہ کیا. اب آپ بتائیں، جس کا نظریہ یہ ہو، جس نے رسول پاک کی شان میں یہ کہہ دیا یہ راستے سے بے خبر ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، تو اس کا ایمان بچا رہے گا؟ رسول پاک کی شان میں اس طریقے سے جملے کہنا، اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ غور کرنے کی بات ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن و سنت کے مبلغ کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں. لیکن یہ تو غیروں کا ترجمہ تھا. اب آپ کو میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بتاتا ہوں، اور صرف یہ تو ایک مثال ہے، پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لے. غیروں نے ترجمہ کیا ہے جو مطلب کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ مَا تَأَخَّرَ. غیروں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دے. رسول پاک کے بارے میں، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نبی کریم کو ترجمہ کر کے گناہگار بھی ٹھہرا دیا، گمراہ بھی ٹھہرا دیا، بھٹکا ہوا بھی بنا دیا، راستے سے بے خبر بھی بنا دیا. اب امام میرے سنت کی محبت والا، ادب والا ترجمہ دیکھیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ نے ترجمہ فرمایا کہ اے محبوب، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو فَهَدَىٰ، تو اپنی طرف راہ دے دی. اللہ کتنا پیارا ترجمہ ہے، کہیں بے ادبی کا شبہ تک نہیں ہے. اور یہی ترجمہ تفسیر کے مطابق ہے. کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ پایا، تو پھر فہدا، تو اللہ نے اپنی طرف بلا لیا، اپنی طرف راہ دے دی. اسی طریقے سے میں نے سورہ فتح کی بتائی، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے مطلب تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے. امام میرے سنت فرماتے ہیں آپ کے نہیں، تاکہ اللہ اے محبوب آپ کے سبب آپ کے امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دے. آپ کے نہیں، نبی تو معصوم ہوتا. یہ فرق بتا رہا ہوں. اسی طرح بے شمار مقام پر ہے، بے شمار مقام پر ہے. بہرحال آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت. تو کچھ جھلکیاں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ سنیں. اور وہ اس لیے بیان کیا جاتا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، اور تاکہ ہماری نسلیں جو ہے نا اس مسلک کو پہچانتی رہیں اور اسی پر قائم رہیں، اور اعلیٰ حضرت سے محبت ہماری برقرار رہے. پیارے، جب اعلیٰ حضرت سے محبت برقرار رہے گی، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کے مسلک پر چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا دین اور ایمان سلامت رہے گا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وقت کے بڑے مجدد ہیں، بہت بڑے اعظم. آپ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بیک وقت کئی خوبیوں کے مالک ہیں. آپ کی جو پیدائش ہے، تاریخ نگاروں میں لکھا ہوا ہے کہ 10 شوال المکرم سن 1272 سنی ہجری، بریلی شریف میں ایک محلہ ہے سودا گران، آپ وہاں پیدا ہوئے. اور انگریزی سن آپ دیکھیں گے تو 14 جون 1856 سنی ہجری کی پیدائش ہوئی. 1857 میں اپنا دیش ہندوستان آزاد ہوا تھا، اور اس سے 1 سال پہلے سرکار اعلیٰ حضرت اس دنیا میں تشریف لائے. آپ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں، پڑھیں گے تو جس طریقے سے رسول پاک کی ذات پر بد مذہبوں نے حملہ کیا تھا، اور جس طریقے سے دین میں خرافات و بدعات کو داخل کر دیا تھا، نئے نئے عقیدے گڑھ لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت امام سنت کو پیدا کیا.
سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ نے وہ ذہانت دی تھی، اور ولی کامل تھے اور با کرامت ولی تھے، ایسا نہیں، با کرامت آپ ولی تھے سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت۔ وہ ذہانت وہ فطانت عطا فرمائی کہ بچپن ہی سے مختصر سی عمر تھی، 4 سال کی، قرآن عظیم نازلہ ختم کر لیا، اور 13 سال کی مبارک چھوٹی سی عمر میں جب ہمارے بچے کھیلتے ہوتے ہیں گلیوں میں، امام اہل سنت اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بلکہ مفتی اسلام بن چکے تھے 13 سال کی عمر میں، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری تعلیم اپنے گھر اور خاندان میں حاصل کی۔ آپ کا جو گھرانہ تھا نا، یہ اہل علم کا گھرانہ تھا، یاد رکھنا۔ آپ تھے تو پٹھان، لیکن اہل علم کا گھرانہ تھا۔ آپ کے باپ، آپ کے دادا اور جاگیردار تھے، بڑے مالدار تھے، خوددار لوگ تھے، اور آپ نے زیادہ تر علوم جو ہے نا اپنے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ سے حاصل کیا تھا اعلیٰ حضرت نے، اور 13 برس کی عمر تھی، چھوٹی سی عمر تھی نا، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے عالم فاضل اور مفتی اسلام بن چکے تھے۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا، اور بھی رضاعت کے مسئلے پر، دودھ پلانے کے جو شریعت میں حکام ہیں، تو آپ کے والد گرامی نے منصب افتاء آپ کے حوالے کر دیا، چھوٹی سی عمر میں آپ مفتی بن گئے۔ اور ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جو بچپن کے حالات تھے نا، امت کی اصلاح کی خاطر آپ تشریف لائے تھے، امت کی اصلاح کی خاطر۔ ہوا واقعہ یوں کہ آپ کے جو استاد تھے، ایک عام پڑھے لکھے، تھوڑا پڑھے لکھے کوئی مولوی صاحب تھے جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھایا۔ تو ایک بار کسی آیت کریمہ کو پڑھا رہے تھے، اور جو آیت پڑھا رہے تھے آپ کے استاذ، وہ زیر پڑھا رہے تھے کسی مقام پر، وہ زیر اعلیٰ حضرت بار بار اپنی زبان سے اس جگہ زبر ادا کر رہے تھے۔ زیر اور زبر میں فرق ہے نا، استاذ بار بار زیر کہہ رہے تھے لیکن اعلیٰ حضرت اس کو زبر پڑھ رہے تھے، چھوٹی سی عمر ہے، 4 سال سے کم عمر۔ تو آپ کے دادا حضرت رضا علی خان قریب بیٹھے تھے، کہا بیٹا احمد رضا، آپ کا نام آپ کے دادا نے احمد رضا رکھا تھا، لیکن آپ کا جو اصلی نام تھا، پیدائشی نام، وہ محمد تھا، محمد۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ نام اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی رکھا کرے۔ تو آپ کے دادا نے کہا کہ بیٹا احمد رضا، وہ استاذ جو پڑھاتے ہو پڑھ لو، زیر پڑھاتے تو زیر پڑھو، تم بار بار زبر کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے دادا جان میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ استاذ جیسے پڑھاتے ویسے پڑھوں، زیر پڑھوں، لیکن باوجود کوشش کے میرے زبان سے زبر ہی نکلتا ہے، زیر نکلتا ہی نہیں ہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی زیر ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے دادا سمجھ گئے، انہوں نے دوسرا قرآن کا نسخہ منگوایا، اس میں دیکھا کہ زبر لکھا ہوا ہے۔ اب پہلا والا جو استاد پڑھا رہے تھے، کاتب کی غلطی کی وجہ سے زبر کے بجائے اس نے زیر لکھ دیا تھا، حالانکہ وہاں عبارت تھی زبر۔ دوسرا نسخہ منگوایا تو دیکھا کہ زبر لکھا ہے، تیسرا منگوایا تو اس میں بھی زبر، چوتھا منگوایا، جو بھی قرآن کا نسخہ منگاتے اعلیٰ حضرت جیسے پڑھتے تھے زبر ویسے ہی وہاں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور زیر جو لکھا ہوا تھا پڑھا رہے تھے استاد، وہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے وہ زیر ہو گیا تھا۔ یعنی بچپن کی ذہانت اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی ولایت کے لیے منتخب کرتا ہے نا، تو اس کو بہت سارے انعامات سے نوازتا ہے۔ امام علیہ سنت کا جو ذہن تھا بچپن ہی سے اصلاح کا ذہن تھا۔ آپ جس استاذ کے پاس اردو ناظرہ وغیرہ پڑھتے تھے، تو وہ مولوی صاحب تھے محلے کے۔ تو ایک دن اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، اور دیگر جو مکتب کے جو اس طرح بچے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، بچے آئے اور بچوں نے اپنے استاذ کو سلام کیا، جو اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھاتے تھے اور دیگر چھوٹے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو جب بچوں نے سلام کیا تو اس مولوی صاحب نے کیا کہا کہ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب انہیں سلام کیا جائے، اور یہاں پر آپ کو ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، خاص کر بزرگ جو ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو سلام کیا جائے تو ہاں سلامت رہو بیٹا، جیتے رہو جیتے رہو، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو سلام کیا جائے تو وہ ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں، زبان سے جواب نہیں دیتے ہیں، بعض لوگ صرف سر سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے آپ کو سلام کیا تو اتنا تیز سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ اگر کوئی معنی شرعی نہ ہو تو وہ سلام کرنے والا سن لے، اگر قریب میں ہو، کوئی شور و گل نہ ہو، بہرا نہ ہو، تو سلام کرنے والا جواب سلام کو سن لے۔ اتنا تیز زبان سے جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔
اب جن کو سلام کیا جائے کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، وہ سر کے اشارہ کر دیتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب کو چھوڑتے ہیں، اور واجب کا چھوڑنا یہ گناہ، یاد رکھنا، یہ مسئلہ آپ بھی یاد رکھیں۔ کبھی آپ کو کوئی سلام کرے تو سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیتے رہو، شاد و آباد رہو، خیر رہو، اس طریقے سے جواب سلام نہیں ہوتا ہے، اور جواب دینے والا گناہگار ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھ لیں آپ۔ اب جب استاذ کو بچوں نے سلام کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ بیٹا جیتے رہو، جیتے رہو۔ اعلیٰ حضرت امام سنت کا بچپنا تھا، اصلاح کا پہلو دیکھیں، بچپنا تھا، تو انہوں نے استاذ گرامی سے کہا کہ حضرت آپ نے، بچوں نے سلام کیا آپ کو، آپ نے کہا جیتے رہو، یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، جبکہ جواب دینا سلام کا یہ واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بچپن میں مسئلہ پتا تھا کہ سلام کیا تو وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، اور جیتے رہو کہنا یہ سلام کا جواب نہ ہوا۔ استاذ محترم نے امام علیہ سنت کی بچپن کی اس اصلاح کو، اس انداز کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو گئے، اور آپ کو پیشانی کو چوما اور کہا کہ یہ بیٹا آگے چل کر یہ لڑکا بڑا ہونہار بنے گا۔ پتا ہے کہ یہ بچپن کی حال تھی، اور اس کے بعد عبادت کا شوق جو تھا، روزہ رکھنے کا شوق جو تھا، قرآن پڑھنے کا شوق جو تھا، درود پاک پڑھنے کا شوق جو تھا، دین و سنت پر عمل کرنے کا، بچپن ہی سے متقی تھے، پرہیزگار تھے، شریعت و سنت کی پابندی بچپن ہی سے کرتے تھے، یاد رکھنا۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا پہلا روزہ تھا، تقریباً 5-6 برس کی عمر تھی، پہلا روزہ تھا۔ اب جس کے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے نا، اس جب سب گھر والے روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو شوق لگتی ہے، ہمارے ماں باپ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ بعض اوقات بچے ضد کرتے ہیں ہمیں سحری میں اٹھا لینا، روزہ رکھیں گے۔ اب آپ نے اگر ان کو نہ اٹھایا تو روتے ہیں صبح، ہم کو اٹھائے نہیں۔ یہ شوق کی بات ہے، جن کے گھر میں ماحول ہوتا ہے بچے اس گھر میں شوق رکھتے ہیں روزہ رکھنے کا، اور جن کے گھر میں دوپہر کو بھی رمضان میں دسترخوان سجتا ہے وہ تو بیکار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے گھر میں بچے بھی وہی تربیت پاتے ہیں، پھر بوڑھا جوانی آ گئی، بوڑھاپا ہو گیا، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت کا گھر گھرانہ ایک متقی لوگوں کا گھرانہ تھا، علمی خاندان تھا، گھر والوں کو دیکھا بچپن ہی سے روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا ہم بھی رکھیں گے روزہ، چھوٹی سی عمر ہے، ننھی سی عمر ہے۔ بہرحال گرمیوں کی شدت تھی، سخت گرمیوں کے ایام چل رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ تو رکھ لیا، جب دوپہر ہوئی تو پھر چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، بوجھ کی شدت، پیاس کی شدت، پریشان ہو گئے۔ اب والد گرامی نے جب دیکھا کہ بیٹا کا چہرہ مرجھا گیا ہے تو ان کو پکڑ کر ایک کمرے میں لے کر گئے اور کمرہ بند کر دیا آپ کے والد نے، اور فرنی کا ایک پیالہ تھا، اس میں فرنی رکھی تھی، کھانے کی چیز ہوتی میٹھی، کہا بیٹا احمد رضا اس کو کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ابا جان میں تو روزہ سے ہوں۔ کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، آدھا دن کا ہوتا ہے۔ کہا نہیں، روزہ تو صبح سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بچپن کا انداز۔ تو ابا جان نے کہا کہ بیٹا کھا لو، دیکھو کمرہ بھی بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، نہ کسی کو بتانا ہے، لوگ سمجھے گے روزہ دار ہو اور آپ کھا لو۔ تو کہنے لگے اعلیٰ حضرت کہ ابا جان لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، جس کا روزہ ہم نے رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس جس کا روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، آپ نے کھایا نہیں۔ جب یہ جملہ باپ نے سنا نا تو والد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بچپن میں جب اللہ کے عہد کو یہ چھوٹا سا ننھا بیٹا ہو کر کے نہیں بھولتا ہے، مجھے امید ہے کہ بڑا ہوگا تو بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو فراموش نہیں کرے گا۔ روزہ رکھنے کا شوق بچپن میں تھا، اور اس کے بعد نمازوں کا حال، نمازوں سے محبت کا انداز کیا تھا۔ آپ عموماً لوگ گھر میں ہوتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، تھوڑا دشواری ہوتی ہے، اور آج کل تو اور دشواری ہے، ٹرین کا سفر، بس کا سفر، نماز پڑھنا دشوار ہے، لیکن نمازوں سے محبت کرنے والے سفر میں بھی کوئی نماز قضا نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ قضا نہیں کرتے، کسی طرح کوئی نہ کوئی صورت بنا کر کے وہ نماز ادا کر ہی لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی سعادت ملتی ہے، حالانکہ آج کل ٹرین میں اسٹیشن پر نماز پڑھنا یہ گورنمنٹ کی نگاہ میں جرم سمجھا جاتا ہے، لوگ FIR کر دیتے ہیں، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، پرمیشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے والے مشکل ہو گیا ہمارے لیے، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، لیکن کوئی نہ کوئی صورت بنا کر چھپ چھپا کر کے الحمدللہ نماز کٹے ماتحت نماز ادا کر ہی لیتے ہیں۔ قضا جہاں تک بن پڑتا قضا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا نمازوں کا شوق یہ تھا کہ اگر کہیں آپ کو سفر کرنا ہوتا تو سب سے پہلے ٹرین کے بارے میں معلومات کرتے کہ نمازوں کا اوقات کیا ہے
اور یہ ٹرین کس نماز کے وقت کہاں رکے گی کہ ہمیں اسٹیشن پر اتر کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. اگر آپ یہ سیٹ کر لیتے کہ ہاں عصر کی نماز میں یہ ٹرین وہاں رکے گی اور ہمیں اتر کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا, مغرب میں وہاں رکے گی, اتر کر کے نماز پڑھ لیں گے, تب تو آپ بک کراتے, ورنہ آپ چھوڑ دیتے, دوسری کسی ٹرین میں بک کراتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ٹرین کے سفر پر ہوتے, نماز کا وقت ہو جاتا, ٹرین رکتی, اور ٹرین رکتی اس کے بعد آپ نماز ادا کرنے کے لیے, اب ٹرین کا زیادہ دیر رکنے کا نہ ہوتا تو نماز ادا کرنے کے لیے آپ اسٹیشن پر اترتے اور نماز اطمینان سے ادا کرتے. بعض اوقات تو وہ ٹرین چھوڑ دیتے کہ آپ جائیں میں نماز ادا کروں گا, دوسری ٹرین پکڑتے اور اس کے بعد آگے سفر جاری رکھتے. اور کبھی آپ کی کرامت کا ظہور یہ بھی ہوا ہے کہ ٹرین میں آپ بیٹھے, نماز کا وقت ہوا, ٹرین رکی, آپ نماز پڑھنے لگے, اس کے بعد گارڈ نے ہری جھنڈی دکھا دی, ٹرین چلنے کا وقت ہو گیا, لیکن ٹرین نے سیٹی بھی دے دی. اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے, ٹرین ٹس سے مس نہ ہوئی, آگے نہ بڑھی. یہ آپ کی کرامت کا ظہور ہوا ہے, یہ لکھا کتابوں میں. حتیٰ کہ آپ نے اطمینان کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا, اور اس کے بعد جب آپ گاڑی پر جا کر بیٹھے تو پھر ٹرین نے چلنا شروع کر دیا. یعنی بتا رہا ہوں میرے عزیزوں, یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو پیارے, ہمارے اندر بھی محبت پیدا ہو, نمازوں سے محبت پیدا ہو, روزوں سے محبت پیدا ہو. اولیاء کی سیرت بیان ہی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی سیرت کے مطابق بھی اپنی زندگی سنواریں, اپنی اصلاح کریں. تو نماز کا جو مسئلہ ہے نا, اعلیٰ حضرت کو نماز سے محبت کتنی تھی. ہم بھی نمازی ہیں, سر میں درد ہو گئی, جماعت چھوڑ دیا, ذرا سے بخار آ گیا, نماز ہی قضا کر دی. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میں ان کی بات کرتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے, ان کی بات نہیں کرتا, وہ تو بدنصیب ہے, محروم ہے. جو نمازیں پڑھتے ہیں میں بات ان کی کرتا ہوں, پابندی سے پڑھتے ہیں. بخار آ گیا, نماز چھوڑ دیا, سر میں درد ہو گیا, جماعت چھوڑ گئی, مہمان آ گئے, جماعت چھوڑ دیا, فنکشن میں چلے گئے, جماعت چھوڑ. یعنی معمولی بات پر امام اہل سنت کا نماز با جماعت سے محبت کا انداز. آپ کے پیر میں تکلیف ہو گئی, پیر میں تکلیف ہو گئی تو آپریشن کرانا پڑا پیر میں. تو جراح نے, جو طبیب تھا, اس نے دیکھا, پیر میں آپریشن کیا, اور آپریشن کرنے کے بعد زیادہ تکلیف تھی. تو اس طبیب نے کہا کہ حضور اگر آپ 10-12 دن آرام دیں گے, حرکت نہیں کریں گے تو یہ پیر آپ کا جلدی ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر آپ چلیں گے, حرکت کریں گے تو پھر ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ جائے گا. تکلیف زیادہ تھی. آپریشن کر کے جب وہ چلا گیا, یہ سمجھا بجھا کر کے, اور ہمیں تو یہی ہے نا, ڈاکٹر بتاتے ہیں اس طرح کوئی تکلیف آپریشن کرنے تو آرام کا دیتے ہیں مشورہ. ظاہر سی بات ہے, جب جتنا زیادہ آرام کریں گے جلدی اچھا ہوگا. اعلیٰ حضرت کو بتا کر کے چلا گیا وہ. اب جب ظہر کا وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت گھسٹتے گھسٹتے نماز کا وقت ہو گیا, اپنے دروازے پر آ گئے. لوگوں نے دیکھا, جو آپ کے مریدین تھے, گھر والے تھے, خاندان والے, کہ اعلیٰ حضرت نماز کے لیے جا رہے, وضو بھی کیا, نماز کے لیے جا رہے, لیکن اب کھڑے ہو کر چل نہیں پا رہے, تکلیف اتنی تھی, ابھی آپریشن کرایا تھا, آرام کرنا تھا, ڈاکٹر نے بولا تھا. اب پریشان تھے کہ مجھے مسجد جانا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. محبت دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا, امام علیہ سنت کا. جب آپ کے گھر والوں نے, مریدین نے دیکھا کہ یہ کسی طرح مسجد میں جائیں گے اور چل کر جائیں گے تو تکلیف ہوگی, زخم جلدی اچھا نہ ہوگا, تو لوگوں نے کیا کیا, کرسی منگائی, کرسی لا کر کے رکھا اور اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا, اور 4 لوگوں نے کرسی پکڑ کر لے جا کر جہاں جماعت کھڑی ہوتی مسجد میں, وہاں پر اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر کے اتار دیا. تقریباً 1 مہینہ تک لوگوں کا معمول بن گیا کہ 4 مضبوط آدمی جب جماعت کا وقت ہوتا, اعلیٰ حضرت کے پاس کرسی لے کر آتے, اور آپ جس چارپائی پر ہوتے وہیں سے اٹھا کر کرسی پر بٹھاتے اور آپ کو مسجد میں لے جا کر کے پھر اتار دیتے تھے. 1 مہینہ تک تقریباً اعلیٰ حضرت اس طریقے سے مسجد میں جاتے رہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے. کبھی کوئی نماز آپ نے قضا نہیں کیا. میرے عزیزوں, کاش اگر ہمیں یہ شوق پیدا ہو جائے, نمازوں سے محبت پیدا ہو. جماعت کی بات چھوڑو, نماز تو کم سے کم ہم پابندی کریں. ہماری نمازیں کتنی قضا ہوتی ہیں غور کریں, نہ قضا کریں. اور جہاں تک ممکن ہو آپ سے نا جماعت پانا, جہاں تک ممکن ہو سکے. ہاں مجبور ہیں کہ ایسے مقام پر چلے گئے کہ جماعت ملنے کی کوئی گنجائش نہیں, مسجد نہیں ہے, بات الگ ہے, اکیلے پڑھے. لیکن جہاں تک کوشش کرے نماز با جماعت ہرگز قضا نہ کرے. پیارے, آپ کہیں کارخانے میں کام کرتے ہیں, روزانہ آپ کو جانا وہاں پر, تو آپ سیٹ کر لیں, قریب میں مسجد ہے, اگر تھوڑا دیر میں پہنچ جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ جائیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. چلو جماعت ملنا ممکن نہیں ہے, بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں آپ لوگ کام کرتے ہیں کہ نہیں پاتے, کوئی بات نہیں. آپ کے دل میں تمنا ہے, نیت ہے, کاش اگر جماعت میسر ہوتی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز نہ بھی پڑھیں گے, دل میں تمنا ہے,
اللہ آپ کو انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. لیکن تمنا تو بہرحال نصیحت یہ ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت سے کہ میرے پیارے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں نمازوں سے محبت کرنا ہے، جماعت سے محبت کرنا ہے. اپنی زندگی کی ڈائری میں یہ لکھ لے کہ مرتے دم تک جان بوجھ کر انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ عہد کر لیں. انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا جماعت بھی قضا نہیں کریں گے. یہ نیت کر لیں، جماعتوں کی پابندی کریں. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا اعتکاف کا جو معمول تھا، آپ کی مصروفیت بہت زیادہ تھی. اب مصروفیت کا حال یہ تھا پیارے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے، بس 2 گھنٹہ. دنوں رات میں 22 گھنٹے کام کرتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ کاروبار کرتے تھے، دنیاوی معاملات نہ، صرف اور صرف امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے دنوں رات دینی کام میں مشغول رہتے. کتابیں لکھتے، واعظ و نصیحت کرتے، فتاویٰ لکھتے اور لوگوں کو واعظ کہتے، نصیحت کرتے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے. زندگی ساری گزار دیا. بلکہ کسی ایک شخص نے پوچھا تھا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ جو ہے اتنا کام کرتے ہیں، 22 گھنٹے جاگ کر کے دین کا کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم در حقیقت حضور کی امت کی اصلاح کرنے میں لگے. چونکہ اس دور میں بھی فتنے بہت زیادہ تھے، اور فتنے ایسے خطرناک تھے کہ جو ان فتنوں کی زد میں آ جاتا وہ سیدھے جہنم میں جاتا. جیسے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا لوگوں نے، سرکار کو اپنی طرح بشر کا، یہ سب کچھ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے دور میں اس سے پہلے ہی فتنے شروع ہو چکے تھے. نبی کریم اسلام کی ذات پر حضور کی تعظیم کو شرک ٹھہرایا جانے لگا. پیارے سرکار کو بشر کہا جانے لگا. حضور کو اپنے بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرنا یہ کہا جانے لگا. نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو نبی کا خیال آنے سے گدھے بیل کا خیال آنا بہتر ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے عقیدے گڑھ کر کے لوگوں میں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے چند کیا کہتے ہیں کہ حرام خور مولوی جو انگریزوں کے ہاتھ بک چکے تھے، انہوں نے اس طرح عقیدہ پھیلانا شروع کیا. اعلیٰ حضرت کو فکر یہی تھی کہ میرے آقا کی امت کے اگر عقیدے خراب گئے تو یہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو کسی نے پوچھا کہ امام علیہ سنت سے کہ آپ اتنا محنت کرتے ہیں، 22 گھنٹے جاگتے ہیں، 22 گھنٹے، اور صرف اپنے کاروبار کے لیے، ذاتی کام کے لیے نہیں، رسول پاک کی امت کی اصلاح کے لیے، دینی کام کے لیے. وجہ کیا ہے؟ چلو آپ کو اگر اپنے ایمان کی فکر ہے، اپنے خاندان والوں کو کی ایمان کی فکر ہے، آپ اپنے خاندان والوں کو نصیحت کر دیں، ان کے لیے کچھ ٹائم دے دیں. اتنا محنت کرتے ہیں. آپ نے ایک جواب دیا، فرمایا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص کتا پالتا ہے اور مالک اپنے کتے کو ایک ٹکڑا روٹی کھلا دے تو پھر کتا کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مالک کتے کو ایک روٹی کھلا دینا، ایک روٹی کھا کر کتا ساری رات مالک کے دروازے پر بیٹھ کر کے پہرا دیتا ہے. یہ کرتا ہے نا، کتا وفادار جانور ہوتا ہے، اگرچہ ہے ناپاک لیکن بہت ساری اس کی عادتیں اچھی ہیں. کتا اگر مالک کی ایک روٹی کھاتا ہے تو رات بھر مالک کے دروازے پر بیٹھ کر گھر کا پہرا دیتا ہے. کوئی چور ڈاکو آ نہیں سکتا، بو بو کر کے بھگا دے گا. یہ ہے نا. امام علیہ سنت نے فرمایا کہ میں بھی اپنے پیارے آقا کے در کا سگ ہوں، اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ہم تو ساری زندگی اپنے رسول کا کھاتے ہیں. واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے، تقسیم رسول پاک کرتے ہیں. امام علیہ سنت نے فرمایا کہ میں بھی تو اپنے مصطفیٰ کے در کا کھاتا ہوں، حضور کا ٹکڑا کھاتا ہوں. یہ کیسے ہو سکے؟ کیا کتے سے بھی گیا گزرا ہوں؟ ایک ناپاک جانور اگر ایک ٹکڑا روٹی کھاتا ہے تو مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے. میں بھی اپنے مصطفیٰ کے در کا ٹکڑا کھاتا ہوں، میں بھی اپنے نبی کا سگ ہوں، تو حضور کی امت پر پہرا دے رہا ہوں، ان کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں تاکہ کوئی چور، کوئی ڈاکو میرے آقا کی امت کے ایمان کو لوٹ نہ سکے. کتنا پیارا جواب تھا میرے آقا. یہ ہے اعلیٰ حضرت. ہم کو اپنی ایمان کی نہیں پڑی ہے. ہم بد مذہبوں سے بھی دوستیاں کر رہے ہیں، بد مذہبوں کے صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، اور یہیں سے ایمان کی خرابی شروع ہوتی ہے. ہمیں نہیں پڑی ہے. ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے امام کو ہمارے ایمان کی پڑی تھی کہ اگر یہ جو بے دین اپنے عقیدے پھیلا رہے ہیں، اگر یہ عقیدے حضور کی امت نے اپنا لیا تو ان کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ آخرت تو برباد ہو جائے گی نا بھائی. اگر کوئی یہ عقیدہ مطلب اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ نبی کے خیال آنے سے گدھے بیل کا خیال آنا بہتر ہے، اگر یہ عقیدہ کوئی بیٹھا لے
تو کیا وہ مسلمان رہے گا یار؟ یعنی نبی کا خیال آنا نماز میں اتنا گیا گزرا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، بیل گدھا کا خیال آنا بہتر ہے اور نبی کا خیال آنا بہتر نہیں، معاذ اللہ۔ کتنی گندی سوچ ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے یہ۔ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے، چھپا نہیں ہے، سب چھپا ہے، سب چھپا ہے۔ بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدے آج بھی لوگوں کے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، آج بھی عقیدہ ہے، آج بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ تو بتا رہا ہے یہ ایمان کی حفاظت کا ذہن تھا۔ اعلیٰ حضرت امام سنت رمضان شریف آیا، عبادت سے محبت بڑی تھی، اعتکاف سے۔ تو ایک مولانا صاحب تھے آپ کے خلیفہ، مولانا محمد حسین میرٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ اعتکاف کر رہے ہو؟ جی، تو چاہتا کہ میں بھی 10 دن اعتکاف کروں، لیکن مشغولیت، دین کی مشغولیت اتنی ہے کہ فرصت نہیں پاتا۔ اعتکاف ایک نفلی کام ہے، اگر میں کروں گا تو ہمیں ہی ثواب ملے گا، لیکن وہ جو حضور کی دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، کتاب لکھنا، واعظ و نصیحت کرنا، یہ کروں گا تو ساری امت کو فائدہ ملے گا۔ اسی لیے عابد کی عبادت سے عالم کا سونا بہتر ہے، یاد رکھنا، عالم کا سونا، چونکہ عالم رات بھر سوئے گا تو دن بھر امت مصطفیٰ کی دین کی خدمت کرے گا، امت مصطفیٰ کی ایمان کی اصلاح کرے گا۔ تو اعلیٰ فرمانے لگے کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اتنا کام ہے آپ کے ذمے۔ تو بہرحال حضرت مولانا محمد حسین میرٹھی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب 26 رمضان آ گیا تو اعلیٰ حضرت کا شوق اتنا تھا اعتکاف کرنے کا، کہا آج میں بھی اعتکاف کروں گا، آج سے کر لیتا ہوں نفلی اعتکاف۔ 26 رمضان سے آپ جو ہے نا چاند نکلنے تک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ مولانا محمد حسین کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنا کم کھاتے تھے کہ افطار کے وقت جو کھجور پانی جو بھی مختصر افطاری ہوتی تھی وہ کر لیا، رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، افطار کے وقت جو افطار کر لیا بس وہی، اس کے بعد کھانا نہیں۔ سحری کے وقت صرف ایک چھوٹی سی پیالی میں فرنی، کوئی میٹھی چیز اور ایک چٹنی گھر سے آتی تھی، اسی سے سحری کرتے، پھر جو ہے نا اگلا دن کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ بہت مختصر کھانا تھا آپ کا۔ تو حضرت مولانا محمد حسین میٹھی نے سوال کر لیا کہ حضور بتائیں کہ یہ جو فرنی ہے میٹھی شے اور چٹنی کا کیا جوڑ ہے، آپ دونوں ساتھ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فرنی تو میٹھی ہے اور یہ چٹنی نمکین ہے، چٹنی اس لیے کھاتا ہوں کہ کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک یا نمکین سے شروع کرنا سنت ہے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے یہ چٹنی منگاتا ہوں، اس سنت کی ادائیگی کے لیے، سنت سے محبت بہت زیادہ تھی نا، سنت کی ادائیگی کے لیے یہ نمکین چٹنی منگاتا ہوں۔ فرنی میٹھی ہے تو پہلے نمکین چٹنی سے شروع کرتا ہوں، پھر فرنی کھاتا ہوں، پھر چٹنی کھاتا ہوں، تاکہ کھانے کی ابتدا بھی نمکین سے ہو، کھانے کی انتہا بھی نمکین سے ہو اور حضور کی سنت ادا ہو جائے، ٹھیک۔ اور پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نمکین سے یا نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک پر ختم کرنا 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے عمل۔ یہ کیا کریں سنت کی ادائیگی کی دے کہ نیت سے، آپ بھی تو آسان کام ہے نا، کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ کیا کریں کہ شروع کرے کھانا تو سنت کی ادائیگی کی نیت سے، نمک ہے تو نمک سے، یا نمک نہیں ہے تو نمکین کوئی بھی چیز رہتی ہے نمکین سے شروع کرے، لیکن سنت کی ادائیگی کی نیت ہو، اس کے بعد آخر میں ختم کرے تو نمکین سے۔ ہمارے ہاں جو شادیوں میں دعوتوں میں رواج کیا ہے، آپ بیٹھیں گے کھانے کے لیے پہلے آپ کو موہن تھال لا کر تھما دیں گے، برفی لا کر کے تھما دیں گے، میٹھا تھماتے ہیں نا، یہ سنت نہیں ہے۔ کھانے کے شروع میں میٹھا کھانا سنت، میٹھا تو بیچ میں کھانا سنت ہے، میٹھا تو بیچ میں کھانا۔ تو میں آپ کو یہ راہ دیتا ہوں، کبھی کبھی میں کوشش کرتا ہوں ادائیگی سنت کی، کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ کوئی نمکین آئے تو تھوڑا سے ہاتھ میں لے کر سنت کی ادائیگی کی نیت سے جو نمکین دار یا سال وغیرہ ہوتا اس سے چکھ لیتا ہوں تاکہ سنت ادا ہو جائے، اس کے بعد پھر جو میٹھا آتا میٹھا کھاتا ہوں، پھر نمکین کھاتا ہوں۔ تو یہ آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں ہوں یا دعوت میں بھی ہوں تو انشاءاللہ اس سنت کی ادائیگی پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ادائیگی کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ اللہ بیماریاں بھی دور کر دے گا، ٹھیک ہے نا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی دور کر دے گا اور سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ نے با کرامت بنایا تھا، پیارے بہت کام کیا ہے، 1300 سے زائد کتابیں لکھنا معمولی کام ہے؟ بتائیں 1300 کس کو بولتے ہیں؟ ایک فتاوی رضویہ ہی صرف ایک کتاب ہے، 30 موٹی موٹی جلدوں پر قائم ہے، ہزاروں ہزار فتوے آپ نے زندگی میں لکھے امام علیہ سنت نے، 1300 کتابیں لکھنا ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھ کر کے چلے گئے، سبحان اللہ، کتنا کمال تھا آپ کی زندگی میں یار، کتنا کمال تھا، اللہ نے علم دیا نا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلے نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا۔
امام اہل سنت نے ایک میں نے سنا علماء سے، ایک محدث تھے، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، اعلیٰ حضرت سے دوستی تھی، اور یہ سمجھ لو اتنے بڑے محدث تھے کہ پورے عرب میں بھی جو ہے نا وہ ان کی محدثیت کا چرچا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایک جگہ گئے دعوت میں جب گئے نا تو دسترخوان پر بیگن ہے نا، بیگن سبزی ہوتی ہے وہ رکھا گیا، تو محدث صاحب جو تھے نا انہوں نے کہا کہ یہ بیگن آیا ہے، اس پر حدیثوں میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ تو محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 حدیثیں سنائی بیگن پر، بیگن کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے 7 حدیثیں سنائی۔ تو امام رسول نے فرمایا کہ آپ اور کچھ حدیثیں یاد سنا دیں، کہا بس ہمیں اتنا یاد تھا، حالانکہ وہ بڑے محدث تھے۔ تو امام سنت نے کہا مجھ سے سنو، اعلیٰ حضرت امام سنت نے صرف بیگن کے بارے میں 40 حدیثیں اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کے سنائی۔ کیا فرمایا؟ 40 حدیثیں سنائی، اور فرمانے لگے کہ محدث صاحب یہ 40 حدیثیں جو میں نے سنائی ہے نا یہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کو حدیثیں بھی یاد تھی اور یہ بھی پتا تھا، سند بھی یاد تھی، کون حدیث ضعیف ہے کون حدیث صحیح ہے، یہ بھی آپ نے اسی وقت بتا دیا۔ علم کا حال یہ تھا۔ علم کا حال تو بہت ایک الگ موضوع ہے علم کا، میں آپ کی سیرت کی کچھ علم کے بارے میں جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو علم بہت تھا، اور عشق مصطفیٰ تو لاجواب تھا۔ عشق مصطفیٰ اگر جاننا ہے تو کچھ نہیں، ہدایت کی بخشش سے پڑھ لیں آپ، اور خوف خدا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہدایت کی بخشش میں دونوں طرح کے اشعار ہیں، خوف خدا کی بھی بھرے ہوئے، عشق مصطفیٰ کی بھی بھرے ہوئے، پڑھ لیں۔ اور میں نے پچھلے سالوں میں بیان کیا ہے، عشق مصطفیٰ پر بھی اعلیٰ حضرت بیان کیا ہے، اور خوف خدا پر جو اشعار آپ نے لکھے وہ بھی میں نے پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا حال یہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ نے با کرامت بنایا تھا، یعنی با کرامت ولی تھے امام علیہ سنت۔ 2 انگریز آپ کی خدمت میں آئے، 2 انگریز آئے، اور آنے کے بعد جو عیسائی تھے انہوں نے کہا سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ آپ کے نبی نے ایک حدیث پاک فرمایا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، معنی یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ کہاں نبی کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا نا پیارے، کہاں نبی، اور حضور کی امت کے علماء کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کی طرح ہے۔ حالانکہ انبیاء کی طرف سب چیز میں نہیں ہے، صرف دینی خدمات میں، دین کا کام کرنے میں، کہاں نبی کہاں امتی، کوئی میل جول نہیں ہے۔ ہرگز کسی نبی سے امتی برابر کیا اس کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن میرے آقا نے حدیث فرمائی ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ان انگریزوں نے امام علیہ سنت سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں نبی کہاں امتی، اور آپ کے نبی نے فرمایا ہے، آپ اس کی کوئی مثال پیش کریں۔ آپ بھی تو عالم ہیں اس امت کے، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ کیا صلاحیت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح آپ ہیں؟ انہوں نے آ کر کے اعتراض کر دیا، اور پھر ان انگریزوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہوتے تھے وہ پرندوں کی جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، بولیاں سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ آپ بھی عالم ہیں، آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے تو آپ کر کے دکھائیں۔ اگر آپ کے نبی کی حدیث صحیح ہے اور آپ اس امت کے عالم ہیں تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی نبی کی حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کتنا مشکل مرحلہ تھا، ان انگریزوں نے اعلیٰ حضرت کو پھنسانا چاہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار میں تو اپنے نبی کے ایک ادنا غلام ہوں، لیکن انہوں نے مانا نہیں، کہا نہیں آپ عالم ہیں اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، آپ ہمیں بتائیں پرندوں کی بولیاں بنی اسرائیل کے انبیاء جانتے تھے تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو سمجھایا لیکن مانے نہیں نا۔ تو اس وقت 2 پرندے اڑ کر کے جا رہے تھے آسمانوں میں، تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو 2 پرندے جا رہے ہیں نا، پرندے ایک آگے تھا ایک پیچھے تھا، کہا کہ آگے جو پرندہ تھا پیچھے والا پرندہ وہ کہہ رہا تھا کہ ذرا دھیرے دھیرے چل، پچھلے وادی میں ہم رکے تھے تو ہمارے پیر میں کانٹا چپ گیا ہے، ہم سے تیز اڑا نہیں جاتا، دھیرے دھیرے چل تاکہ میں تیرے ساتھ چل سکوں۔ یہ دونوں آپس میں پرندے بات کر رہے تھے۔ آگے والا پرندہ کہہ رہا تھا شام ہو چکی ہے جلدی چلو تاکہ ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں، اور پیچھے والا کیا کہہ رہا تھا پرندہ، ذرا دھیرے چلو دھیرے اڑو، ہمارے پیر میں کانٹا چبھا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم زیادہ تیز نہیں چل پائیں گے، اڑ نہیں پائیں گے۔ یہ دونوں پرندے امام علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی بھی ہوا میں بات کر دے کہ کر رہے ہیں۔
ان دونوں کے پاس بندوق تھی، انہوں نے نشانہ باز بڑے تھے، نشانہ تھانا اور فوراً چلا دیا بندوق، تو پچھلا جو پرندہ تھا نا اس کو لگا سیدھے جا کر کے گولی اور فوراً زمین پر دھڑام سے گرا۔ اب جب وہ زمین پر گرا نا تو انگریزوں نے اس کو اٹھا کر کے دیکھا کہ واقعی اس کے بائیں پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کمال دیکھیں نا یار، پرندے تو آسمان میں اڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ پرندہ کہہ رہا تھا میرے پیر میں کانٹا چبھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کیسے پتا چلا؟ اس انگریز نے دیکھا کہ واقعی اس پرندے کے بائیں پیر میں جو پیچھے تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میرے پیر میں کانٹا چبھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا ان انگریزوں کو واقعاتاً اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر اور حضور کی امت کے علماء کی یہ شان دیکھ کر وہ دونوں انگریز اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا، آپ رش کرے آپ، لیکن بس وقت پورا ہو گیا، بات ختم ہونے کے قریب ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی زندگی کی سیرت بڑی پاکیزہ ہے۔ جو کچھ نصیحتیں ہم نے سنی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ امام علیہ سنت حج بیت اللہ شریف کے لیے چلے، اللہ اس کے رسول کی ذات پر یقین بڑھا تھا۔ اس دور میں پانی والی جہاز چلتی تھی، لوگ اس سے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، کئی دن لگ جاتے تھے۔ پانی والی جہاز بڑی ہوتی تھی اور اس ساحل سمندر پر لگتی تھی، اس کے بعد کئی روز کے بعد جا کر جدہ پہنچتے۔ اب تو خیر پانی والی جہاز چلتی ہے، لیکن حج کے لیے لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں۔ امام علیہ سنت حج کرنے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ میں گئے، جہاز پر بیٹھے۔ جب جہاز بیچ سمندر میں پہنچا نا تو طوفان بہت تیز آ گیا، یہ خطرہ رہتا ہے، اتنا شدید طوفان تک جہاز بھی ڈگمگانے لگا۔ جہاز کا جو کپتان تھا اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی اب یہ کنٹرول سے باہر ہے جہاز، لہٰذا تم لوگ کفن باندھ لو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سب لوگ اپنا اپنا کفن لپیٹ لو، کیونکہ اب جہاز ڈوب جائے گی تو بس سمندر ہی ان کی قبر بنے گی۔ کپتان نے اعلان کر دیا، جہاز ڈگمگا رہا ہے، سارے لوگ بے چین بے قرار ہیں، ظاہر سی بات ہے پتہ چل جائے کہ جہاز ڈوبنے والی ہے تو موت سامنے ہے، گھبرائے پہ۔ امام علیہ سنت کی والدہ ماجدہ تھی، بڑی پریشان تھی وہ بھی۔ امام علیہ سنت ایک کنارے بیٹھ کر کے مسکرا رہے تھے، سارے جہاز والے پریشان تھے، مصیبت میں مبتلا تھے، آپ کی والدہ بھی پریشان تھی۔ امام علیہ سنت کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے، چہرے پر بالکل طمانینت، یقین، ایسا لگتا تھا کہ کچھ مطلب پریشانی ہی نہیں ہے، اطمینان سے بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ کی امی جان نے کہا کہ بیٹا احمد رضا تم مسکرا رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو کپتان نے اعلان کیا کر دیا، طوفان کتنا سخت ہے، جہاز ڈگمگا رہی ہے، اب تو ڈوب جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ امام علیہ نے فرمایا کہ امی جان یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ کہا بیٹا تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کپتان نے اعلان کر دیا، ہوائیں دیکھ رہے ہو کتنی باد مخالف چل رہی ہے۔ کہا امی جان مجھے یقین ہے، رسول پاک کے سچے وعدے پر یقین ہے، سچے رسول کے سچے وعدے پر یقین ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، 12ویں پارے کی آیت کریمہ بھی ہے اور کشتی میں بیٹھنے کی دعا بھی ہے، جو یہ پڑھ لے اس کی کشتی کبھی ڈوبو نہیں سکتی ہے۔ اور امی جان اللہ کے فضل سے جہاز میں بیٹھا تھا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، میرے مصطفیٰ کا فرمان سچا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، کیونکہ آقا کریم نے فرمایا ہے جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھے گا اس کی کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی، یہ کشتی یہ جہاز ہماری ڈوب نہیں سکتی ہے۔ اتنا یقین تھا، اور ہوا یہی۔ اعلیٰ حضرت نے پھر گنبد خضرا تک رک کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، سبحان اللہ، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیا، بس یقین تھا۔ اور آپ کی جوانی بے مثال تھی، 21 برس کی عمر تھی آپ کی، 21۔ آپ کے والد گرامی آپ کو بیعت کرانے کے لیے مارہرہ شریف لے کر گئے، سادات کرام کا خانوادہ تھا، اصلی پیور سید تھے۔ آج بہت سارے لوگ جعلی بن چکے نا، سید اصلی تھے۔ تو حضرت سید شاہ آل رسول مارہری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے پیر و مرشد ہیں، تو آپ کے والد گرامی مرید کرانے کے لیے لے کر گئے کہ اپنے بیٹے احمد رضا کو آل رسول سے مرید کرائیں گے تاکہ نسبت رسول کی برکتیں بھی ملے۔ تو پیر کی روحانی برکت تو ملتی ہے، اور سادات کرام سے مرید ہونا تو حضور کے خون کی بھی برکت مل جاتی ہے۔ تو آپ کے پیر و جو مرشد تھے سید شاہ آل رسول مارہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مرید کیا۔ مرید کرنے کے فوراً بعد ہی ان کے پاس جتنے سلسلوں کی خلافت پر اجازت تھی اسی وقت سب اٹھا کر کے اعلیٰ حضرت کو دے دیا۔
مرید بھی کیا، ساتھ ساتھ اپنا خلیفہ بھی بنا لیا. جتنے سلسلے کی خلافت تھی ان کے پاس، آپ کے پیر کے پاس، سب اٹھا کر کے اعلیٰ حضرت کو دے دیا. حالانکہ آپ کی جوانی کا، عین جوانی کا وقت تھا، 21 برس کی عمر تھی. تو اس خانقاہ کا ایک خادم تھا، اسے نہ رہا گیا اور پوچھنے لگا کہ حضور آپ کے ہاں اگر کوئی مرید ہونے آتا تو ٹھیک ہے مرید ہو جائے، لیکن آپ خلافت تو ایسا نہیں کہ فوراً دے دے، بڑی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، خلافت ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اصلی جو پیر ہوتے ہیں وہ بڑے مجاہدات، عبادت و ریاضت کرانے کے بعد، دل کو صاف کرنے کے بعد پھر جا کر کے خلافت کسی کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا، خادم نے کہا کہ آپ کے ہاں خلافت جو دی جاتی ہے نا تو بہت زیادہ ریاضت کرانے کے بعد، مجاہدہ کرانے کے بعد، ایسے تو نہیں دی جاتی. اور آپ نے احمد رضا آئے، مرید کیا، خلیفہ بھی بنا دیا. تو آپ کے پیر مرشد نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کوئی آتا ہے گندا دل، گندا نفس لے کر آتا ہے، اس کی صفائی کے لیے، اس کے نفس کی پاکیزگی کے لیے اچھا خاصا وقت لگتا ہے. پہلے اس کو ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے اس کے نفس کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، پھر خلافت جیسی امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ احمد رضا آیا، اس کا دل بھی بڑا ستھرا تھا، اس کا نفس بھی بڑا پاک تھا، اس کا ظاہر و باطن سب اجرا تھا. اس کو پاک کرنے کی، صاف کرنے کی ضرورت نہیں آئی، صرف نسبت کی ضرورت تھی، اور میں نے اس کو عطا کر دیا. اس وجہ سے فوراً اس کو مرید کرنے کے بعد خلافت دے دی. اور پھر آپ کے جو پیر و مرشد تھے، آل رسول ہے پیارے، آل رسول سید شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ، اپنے مریدین سے کہنے لگے کہ ایک مدت سے مجھے ایک بڑی پریشانی، فکر لاحق تھی، آج الحمدللہ وہ فکر میری دور ہو گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ کس فکر میں آپ تھے مدت سے؟ فرمانے لگے کہ مجھے یہ فکر تھی کہ قیامت کے دن ہوگا، روز محشر کر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول بتاؤ تم میرے لیے کیا لایا ہے؟ اے میرے بندے آل رسول تم میرے لیے کیا لایا؟ محشر کے دن رب پوچھے گا. اب تو مجھے مل گیا ہے، مجھے مل گیا ہے کہ اب میرا رب مجھے سے پوچھے گا کہ آل رسول بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے. تو محشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مالک میں تیرے لیے اپنے مرید احمد رضا کو لے کر کے آیا ہوں. اتنا ناز تھا پیر و مرشد کا اپنے مرید پر. روز محشر اگر کوئی پوچھے، مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. مجھے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت دو یا رسول اللہ. بس بات ختم کرتا ہوں، اور آخر میں پھر جاتے جاتے میرے پیارے یہ وصیت اور نصیحت دل کے گرہ میں باندھ لے اچھی طرح کہ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت سے وفادار رہنا، اسی مسلک پر قائم رہنا. یہ نیا کوئی مسلک نہیں، صحابہ کا، اہل بیت کا، تابعین کا، اولیاء کا جو مذہب اور مسلک تھا، یہی آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اپنی نسلوں کو بھی اسی مسلک پر قائم رہنے کی تاکید کرتے جانا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دامن کرم سے مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین بجاہ النبی کریم. آخر میں آپ کو وظیفہ آج ادا کر دیتا ہوں. آج کا وظیفہ ہے، بعض اوقات جسم میں خارش یعنی کھجلی ہو جاتی ہے. کھجلی کے اسباب کئی ایک ہوتے ہیں. کبھی کسی کو الرجی ہوتی ہے، کبھی کچھ کھانے سے کھجلی شروع ہو جاتی ہے، کبھی کپڑے وغیرہ کچھ پہننے سے کھجلی ہوتی ہے، کبھی الرجی ہوتی ہے. بہرحال کوئی بھی سبب ہوتا ہے. بعض اوقات جسم کے کسی خاص حصے پر کھجلی ہوتی ہے، مثلا ہاتھ میں، پیر میں، پیٹھ پر یا کہیں اور. بعض اوقات پورے جسم میں کھجلی ہو جاتی ہے. خیر دوا ہے، دوا بھی کریں. اس کے لیے ایک روحانی عمل ہے. جسم میں کہیں بھی کھجلی ہو جائے تو اس کے لیے روحانی عمل ہے. روحانی عمل یہ ہے کہ 18واں پارہ سورہ مومنون پہلا ہی صفحہ ہے، آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 فَقَسَوْنَا یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ آیت کریمہ سورہ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 14 پڑھ کر کے 7 مرتبہ اول آخر ایک ہی آیت کریمہ ہے، 3 بار درود پاک پڑھیں. اور جو کھجلی جس کو ہے صبح شام پڑھ کر کے دم کر دے، کوئی دوسرا دم کر دے یا خود پڑھ کر کے دم کر لے جہاں پر کھجلی ہو رہی ہے. انشاءاللہ روحانی قرآنی اس علاج کی برکت سے اللہ تعالیٰ کھجلی یعنی خارش کے مرض کو اچھا کر دے گا.